اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں خالصتاً رضائے الہی کے لیے محبت اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ محبت کی 4 اقسام میں سے چوتھی قسم، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی سے علم و عمل میں اضافے یا کسی اور قرض کے لیے محبت نہ کرے، بلکہ خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کرے۔ یہ محبت کا سب سے اعلیٰ ترین، انتہائی دقیق اور مشکل درجہ ہے، لیکن بہرحال ممکن ہے۔ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ شدت محبت کے آثار میں سے ہے کہ ہر اس چیز سے محبت کی جائے جو محبوب سے تعلق اور مناسبت رکھتی ہے، اگرچہ تعلق بہت دور کا ہو۔ مثلا جب انسان کسی سے شدید محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرنے والے، اس کے محبوب، اس کی خدمت کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے اور محبوب کی رضا کی طرف جلدی کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بقیہ بن ولید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے تو اس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے۔ یقیناً حقیقت اس کے مطابق ہے۔ عاشقوں کے احوال اس پر گواہ ہیں اور شعراء کے اشعار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان اپنے محبوب کے کپڑوں اور اس کے تحفے کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی یاد دلاتے ہیں، اور اس کے گھر، محلے اور پڑوس سے بھی محبت کرتا ہے، جیسا کہ مجنون قیس بن عامر کہتے ہیں، میں لیلا کے محلے سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو۔ میرا دل اس علاقے کی محبت میں نہیں مچلتا، بلکہ میں اس شخص کی محبت میں گرفتار ہوں جو اس علاقے میں رہتا ہے۔ لہذا مشاہدہ اور تجربہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ محبت محبوب کی ذات سے تجاوز کر کے اس کے گرد پائی جانے والی ہر اس شے تک پہنچ جاتی ہے جو کسی نہ کسی سبب سے محبوب کے ساتھ تعلق و مناسبت رکھتی ہے، اگرچہ یہ تعلق و مناسبت دور کا ہو۔ شدت محبت کی یہی خاصیت ہے کہ یہ محبوب کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے میں پھیل جاتی ہے۔ اب جس قدر محبوب سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اسی قدر متعلقات تک پھیلتی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے محبت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ جب وہ قوت پاتی اور دل پر غالب آ جاتی ہے تو اس پر قابض ہو جاتی ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ انسان غیبی رازوں پر مطلع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ محبت باری تعالیٰ کے علاوہ تمام موجودات تک پھیل جاتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے سوا ہر شے اسی کی قدرت کی نشانی ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی کاریگری، لکھائی اور اس کے تمام افعال سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ سے ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے، اس کا احترام کرتے اور ارشاد فرماتے، اس کا زمانہ ہمارے رب عز و جل کے قریب ہے۔ اللہ عز و جل سے محبت کی اقسام۔ نمبر 1، کبھی اللہ عز و جل کے سچے وعدوں اور آخرت میں اس کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، کبھی اللہ عز و جل کے گزشتہ احسانات اور طرح طرح کی نعمتوں کے سبب اس سے محبت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، کبھی صرف اللہ عز و جل کی ذات کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔
اور کوئی دوسرا سبب نہیں ہوتا۔ ان میں سب سے زیادہ دقیق اور سب سے بلند تیسری قسم کی محبت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل ہم منجیات کے تحت محبت کے بیان میں ذکر کریں گے۔ اللہ عز و جل سے محبت کی کوئی بھی قسم ہو، جب وہ غالب آ جاتی ہے تو ہر اس چیز کی طرف تجاوز کر جاتی ہے جو اللہ عز و جل سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھتی ہے، حتیٰ کہ جو چیز ذاتی طور پر تکلیف دہ ہوتی ہے اس پر محبت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ محبت کی شدت تکلیف کے احساس کو کم کر دیتی ہے اور اس بات کی خوشی درد کو بھلا دیتی ہے کہ یہ فعل محبوب کی طرف سے ہے اور محبوب نے اسے اس کے لیے چنا، جیسا کہ محبوب کے مارنے یا چٹکی کاٹنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اگرچہ یہ بھی سزا دینے کی ہی ایک صورت ہے، لیکن محبت کی شدت ایسی خوشی پیدا کرتی ہے جو درد کا احساس ختم کر دیتی ہے۔ بعض بزرگان دین رحمت اللہ علیہم رب تعالیٰ کی محبت میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ کہنے لگے ہم مصیبت اور نعمت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، کیونکہ سب کچھ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور ہم ہر اس چیز پر خوش ہوتے ہیں جس میں اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ انہی میں سے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی کے ذریعے مجھے مغفرت حاصل ہو تو بھی میں اس کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت سیدنا سمنون بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہی میں تیرے سوا کسی کا طلبگار نہیں، تو جیسے چاہے مجھے آزما۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی محبت کے بیان میں ذکر کی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل کی محبت دل پر غالب آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہر اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے جو علم یا عمل کے ذریعے اللہ عز و جل کی عبادت کے حق کو قائم کرتا ہے، اور اس شخص سے بھی محبت ہو جاتی ہے جس میں اللہ عز و جل کی پسندیدہ صفات مثلا آداب شرع اور اچھے اخلاق موجود ہوں۔ اللہ عز و جل سے محبت کی علامات بیان کی جائیں گی۔ جو شخص اللہ عز و جل اور آخرت سے محبت کرتا ہے، اسے جب ایسے دو شخصوں کے متعلق خبر دی جائے جن میں سے ایک عالم و عابد اور دوسرا جاہل و فاسق ہو، تو لازمی طور پر اس کا نفس عالم و عابد کی طرف مائل ہوگا، اور جس قدر ایمان پختہ اور اللہ عز و جل کی محبت زیادہ ہوگی اسی قدر میلان بھی زیادہ ہوگا، اور ان دونوں کی کمی کے سبب میلان بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ دونوں شخص اگرچہ سامنے موجود نہ ہوں پھر بھی باری تعالیٰ اور آخرت سے محبت کرنے والے کا میلان عالم و عابد ہی کی طرف ہوگا، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ ذاتی حیثیت سے اس کی طرف سے اسے دنیا و آخرت میں کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچے گی۔ یہ میلان بغیر کسی غرض کے خالصتاً اللہ عز و جل سے محبت اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہے، کیونکہ یہ شخص عالم و عابد سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ عالم اللہ عز و جل کا پیارا اور پسندیدہ بندہ ہے اور وہ اللہ عز و جل سے محبت کرتا ہے اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، لیکن اگر رب تعالیٰ سے محبت کمزور ہو تو اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا اجر و ثواب ظاہر ہوگا، اور جب یہ محبت قوی ہوگی تو یہ دوستی اور جان و مال اور زبان کے ذریعے مدد پر ابھارے گی۔ اللہ عز و جل سے محبت کم زیادہ ہونے کے سبب لوگوں کا میلان بھی مختلف ہوتا ہے۔ اگر محبت سے وقتی طور پر یا کچھ مدت تک نفع اٹھانا مقصود ہوتا تو پھر جو علماء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، عظام اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان سے کسی کو محبت نہ ہوتی۔ حالانکہ ہر دیندار مسلمان کا دل ان تمام کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اور اس کے اظہار اس وقت غضب و غصے کی صورت میں ہوتا ہے جب ان برگزیدہ ہستیوں سے دشمنی رکھنے والا
ان میں سے کسی پر تان کرے، اور جب کوئی ان کی تعریف و خوبیاں بیان کرے تو اس وقت خوشی کی صورت میں اس محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ عز و جل کے لیے محبت شمار ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے خاص بندے ہیں، اور جو کوئی کسی بادشاہ یا خوبصورت شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کے خاص بندوں، اس کی خدمت کرنے والوں اور اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ محبت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا مقابلہ نفسانی مفادات سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات محبت نفس پر غالب آ جاتی ہے اور نفس محبوب کی خواہش کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو شاعر یوں بیان کرتا ہے: میں نے اس کا قرب چاہا اور وہ مجھ سے دوری چاہتا تھا، لہذا میں نے اپنی چاہت پر اس کی چاہت کو ترجیح دی۔ ایک اور شاعر کہتا ہے: تم تکلیف پر راضی ہو تو زخم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بعض اوقات محبت سے مقابلے کی صورت میں بعض نفسانی مفادات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بعض کو نہیں چھوڑا جاتا، جیسے کسی شخص کا اپنے نفس پر نرمی کرتے ہوئے محبوب کو اپنے مال کے نصف تہائی یا 10ویں حصے میں شریک کرنا۔ اس وقت مال کی مقدار محبت کے لیے ترازو ہوتی ہے، کیونکہ محبوب کے مقام کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی وجہ سے کوئی محبوب شے چھوٹ رہی ہو۔ جس کا دل محبت میں ڈوبا ہوتا ہے وہ محبوب کے سوا اپنے لیے کچھ باقی نہیں رکھتا، جیسا کہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے اہل و عیال اور مال و دولت کچھ باقی نہ رکھا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، یعنی آپ کے نکاح میں دے دی، اور اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ایک روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ پہلو میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موٹی چادر اوڑھے بیٹھے تھے، جسے انہوں نے کانٹے کے ذریعے اپنے سینے سے روک رکھا تھا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اللہ عز و جل کی طرف سے سلام پیش کیا اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں ابوبکر صدیق پر ایک کمبل دیکھتا ہوں جسے انہوں نے کانٹے کے ذریعے اپنے سینے پر روکا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابوبکر نے اپنا مال فتح سے پہلے مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی: انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے سلام کہیے اور ان سے کہیے تمہارا رب تم سے پوچھتا ہے کہ اس فخر میں تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے ابوبکر، یہ جبرائیل ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا رب پوچھتا ہے اس فخر میں تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے عرض کی: کیا میں اپنے رب عز و جل سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب عز و جل سے راضی ہوں، میں اپنے رب عز و جل سے راضی ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ شخص جو کسی عالم و عابد یا کسی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو علم دین، عبادت یا کسی اور بھلائی کے کام میں رغبت رکھتا ہے، تو وہ شخص اللہ عز و جل اور اس کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور اسے اس محبت پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ جتنی محبت زیادہ اور پختہ ہوگی اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ یہ رضا الہی کی خاطر محبت کرنے والے کی وضاحت اور اس کے درجات کا بیان تھا۔ اسی سے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بغض رکھنا بھی واضح ہو گیا، لیکن ہم علیحدہ طور پر بھی اسے بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔